بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 247واں دن 7 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ زرہ بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے۔ ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، مخلوق کو رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام کو خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، جہاں کہیں بھی ہو، بر وقت رزق پہنچاتا ہے، اور یہ نظام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، مگر اس میں نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی تھکن ہو رہی ہے، جبکہ انسان چند افراد کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر پوری دنیا کے رزق کا انتظام کرنا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2، بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3، پانی کو دیکھ کر پینا۔ نمبر 4، بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ نمبر 5، 3 سانس میں پینا۔ نمبر 6، پینے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے رمضان المبارک میں روزہ دار کو افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے اس کا دل نرم اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، خودکشی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لڑھک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ لڑھکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ٹکڑے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا ہوگا۔ فائدہ، اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیوں یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے،
ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منقع سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔